دوستو، میں مطلوب احمد آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ویکلی ہم کسی مرض پر بات کرتے ہیں، تو آج ہم جس مرض پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ عام ہو چکی ہے اور یہ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آ چکی ہے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ مذہب، عقیدہ، نسل، نیشنلٹی، ہر دنیا کی عورت کے ساتھ یہ المیہ ہو رہا ہے، خاص طور اس دور میں۔ میری مراد ہے آج کی مرض نیفومینیا۔ نیفومینیا جب آپ ہومیوپیتھی ریپرٹری کا مطالعہ کرتے ہیں اور فیمیل کے چیپٹر میں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک لفظ نیفومینیا لکھا ہوا نظر آتا ہے، جس کا ہمیں ترجمہ کرایا گیا کہ یہ عورتوں کی بڑھی ہوئی سیکسول ڈیزائر کے معنی میں آتا ہے، یعنی انتہائی بڑھی ہوئی سیکسول ڈیزائر یا خواہش۔ لیکن جدید دنیا، جدید طب اور جدید نفسیاتی شعبے میں اصطلاحاً اس لفظ کو متروک کر دیا گیا ہے، بوجہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اس سے تھوڑی سی حقارت یا تعصب محسوس ہوتا ہے کہ فیمیل اپنی مرض کے حوالے سے مجبور ہے، تو اس کو نیفومینیا کہنے کی بجائے اس کی جگہ ایک نیا لفظ متعارف کروایا گیا ہے، جس کو ہائپر سیکسول ڈس آرڈر کا نام دیا گیا ہے۔ ہائپر سیکسول ڈس آرڈر یعنی جنسی خیالات میں جنسی خیالات کے رویوں میں غیر معمولی اضافہ ہونا۔ پہلے ہم اس کو نیفومینیا کہتے تھے، اب ہم اس کو ہائپر سیکسول ڈس آرڈر کے نام سے جانیں گے۔ جنسی رویوں پر قابو نہ رکھ پانے کی حالت، یعنی سیکسول ڈیزائر کی انتہائی حالت۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وجوہات پر ہم جب بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں، اس جدید دور میں تو سب سے بڑا مسئلہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ پرانے دور میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کا یعنی جو بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں رکھتے ہیں، اگر وہ آس نہیں ہوتی تھی، وہ پریگننٹ نہیں ہوتی تھی، تو کہا جاتا تھا کہ ان کے میل کے پاس ان کو چھوڑ دو، وہ خود ہی آس کروا لے گا۔ یعنی بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹنی اگر وہ ٹھنڈی کیلیں ہوتی تھی، اس میں ڈیزائر جلدی نہیں پیدا ہوتی تھی، تو کہا جاتا تھا کہ اس اکیلی اونٹنی کو، اس اکیلی بکری کو، اس اکیلی بھینس کو، گائے کو اس کے ریوڑ میں چھوڑ آؤ، یا اس کے ساتھ اس کا نر لا کر باندھ دو، کیونکہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، دنیا میں کشش ثقل کے علاوہ نر اور مادہ کی کشش بہت زیادہ ہے۔ نر مادہ کی طرف کھنچتا ہے اور مادہ نر کی طرف کھنچتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہماری جبلت میں ہے، جس طرح کھانا، پینا، سونا، اسی طرح سیکس بھی ہماری جبلت میں ہے۔
تو بے عین اس کے مصداق جیسے کہ جانوروں پہ اپلائی کرتے ہوئے ان کو ریوڑ میں چھوڑا جاتا تھا، تو بے عین ایسے ہی آج کا دور سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ریوڑ کا ہی روپ اختیار کر چکا ہے، جس میں میل فیمیل ریوڑ کی طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ مادر پدر آزاد لوگ سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں، حتیٰ کہ جسم فروشی کا دھندا سوشل میڈیا پر پنجے گاڑ چکا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے کاروبار پر، اس جسم فروشی کے کاروبار نے اتنی فحاشی پھیلا دی ہے کہ عام شریف النفس لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک یا بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پورنوگرافی کو صنعت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کاز کچھ بھی ہو، ہم ایز اے مسلمان تو کہتے ہیں جی ہمیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس سے انسانیت ہی برباد ہو رہی ہے۔ نوجوان نسل جوانی سے پہلے ہی اپنی طاقت کھو رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں ورجنلٹی سوشل میڈیا پر، ٹیلی فون پر ہی ضائع کر لیتی ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے عوامل ہیں، جیسے کہ بائی پولر ڈس آرڈر، ہارمونک عدم توازن، نفسیاتی دباؤ یعنی ماضی کے صدمات یا تناؤ بھی اس میں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ منشیات یا ادویات کا زیادہ استعمال، اور ایک خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہارمونک کی بات میں نے کی ہے، اس میں آج کے دور کا انسان جب گائے بھینس کا دودھ ان سے لیتا ہے تو ان کو ہارمونک انجیکشن لگاتا ہے، تو وہی دودھ ہماری بچیاں، ہماری فیمیل پینے پر مجبور ہیں، تو اس کے ریئیکشن میں بھی یہ نیپومینیا یا سیکسول ڈس آرڈر عام ہو رہا ہے۔ جہاں بہت ساری کاز ہیں وہاں یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہم ریوڑ ہی ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو سب سے زیادہ مرد و عورتوں کے آپس میں ریلیشن فرینڈ شپ کے نام پر کو ایجوکیشن، عورت مرد کا اکٹھے رہنا، یونیورسٹیز اسکولوں میں اکٹھے پڑھنا، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسی قباحت ہے کہ آپ صرف فرینڈ بن سکتے ہیں، آپ فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، چاہے آپ باپ بیٹی ہیں، آپ بہن بھائی ہیں، آپ دادا پوتا ہیں، یعنی کوئی بھی ہیں، آپ صرف فرینڈ ریکویسٹ بھیجیں گے اور فرینڈ ہی آپ بنیں گے۔ جب فرینڈ بنیں گے تو فرینڈ کے لوازمات الگ سے ہی ہوتے ہیں، جہاں رشتے ناتے کہہ لیں کہ خراب کرنے کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بہت ساری فیمیل سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے پہلے کسی دور میں بازار حسن ہوا کرتے تھے، جس کو عرف عام میں چکلے کوٹھے کہا کرتے تھے، وہ سارا اپنا کاروبار سوشل میڈیا پر شفٹ کر چکی ہیں یا وہ لوگ کر چکے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے غلیظ لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ میری یہ بہن ہے، میری ماں ہے، ہم اتنے پیسے لیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ اس طرح کی بہت ساری قباحتیں آپ کو ملیں گی،
اور یہ ایز اے مرد ہی نہیں، جب آپ ایز اے عورت ہیں تو آپ کو ایسے ہی پھنسلانے کے لیے بہت میٹھی چکنی چپڑی باتیں کی جاتی ہیں، آپ کی غربت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، آپ کے نااہلی کا، آپ کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر، آپ کو فرینڈ بنا کر، آپ کو ایٹ لاسٹ ہائپر سیکسول ڈس آرڈر کا مریض بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کی دسترس ہو گئی ہے، جب آپ چھپ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں تو آپ نے مریض بننا ہی ہے۔ اسی وجہ سے ہائپر سیکسول ڈس آرڈر میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو وافر مقدار میں میسر ہیں۔ ایسی ساری صورتحال میں ہم اپنی نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے کو کیسے پستیوں میں، تنزلی میں گرنے سے روک سکتے ہیں؟ اسی بات پر یہ ویلاگ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلا تو ہے کہ اس میں مذہب کو تھوڑا زیادہ پڑھانا چاہیے، قرآن و حدیث یا جس کا جو بھی مذہبی، کوئی بھی مذہبی علم یا کوئی بھی مذہبی قانون، کوئی بھی مذہبی روایات آپ کو بے راہ روی نہیں سکھاتی۔ آپ ہندوازم پڑھ لیں، آپ نصارہ کا پڑھ لیں، آپ بدھ مت پڑھ لیں، سب ہی انسانیت سے محبت سکھاتے ہیں اور سب ہی عورت کو جائز طریقے سے ریلیشن شپ میں رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ دوسرا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچیوں کی شادی جلدی کر دینی چاہیے۔ ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ ہائپر سیکسول ڈس آرڈر بہت ساری شادی شدہ عورتوں کو بھی یہ مرض ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں ہم ایز اے مرض اس کو ڈیل کریں گے۔ آگے جا کر ان کی میں ادویات بتاتا ہوں کہ کن کن علامات پر کون سی ہومیوپیتھک دوائی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ بچیوں کی شادی جلدی کروا دیں، ان کو سوشل میڈیا سے اگر ہو سکے تو دور کرنے کی کوشش کریں، یا کم از کم اپنی نگرانی میں ان پر اپنی نگرانی رکھیں۔ خاص طور پر چھوٹی بچیاں، ان پر ضرور نظر رکھیں۔ جب یہ سارا کچھ میسر ہے اور وہ عورت، وہ لڑکی گھر سے نہیں نکل سکتی، اور اس کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ریوڑ نے اس کو ہائپر سیکسول ڈس آرڈر کی مرض میں مبتلا کر دیا ہے، تو اب وہ لڑکی، وہ عورت کیا کرے گی؟ وہ صاف ظاہر ہے کہ یا تو گھر سے بھاگے گی، یا گھر میں بلائے گی، یا پھر خود لذتی کی عادت میں مشغول ہو جائے گی۔ خود لذتی سے مطلب انگشت زنی سے وہ اپنی خواہش پوری کرے گی، اور یہ سلسلہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میری پریکٹس میں نے دیکھا ہے بہت ساری فیمیل جو آن ایئر یا آن لائن میرے سے رابطہ کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ وہ کتنی مجبور ہیں، اور فزیکلی بھی بہت ساری عورتیں کلینک پر آ کر بتاتی ہیں کہ ہم تو پاگل ہیں، ہم پاگل ہو گئی ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرا خاوند اس قابل نہیں ہے، میں ایک ٹائم میں 2 4 6 کو بھی بھگتا سکتی ہوں۔ ایسی بیہودہ باتیں صرف پورنوگرافی دیکھ کر اور سوشل میڈیا کا بے جا استعمال کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر عام ہو چکا ہے۔ تو ان پر ایسی عورتوں کی مدد کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عورتوں کی مدد کرنا کار ثواب بھی ہے، اور معاشرے کی فلاح و بہبود
اور ایسی عورتوں کی عزت دری بچانا باعث رحمت بھی ہوگا۔ تو بات کرتے ہیں ہم، جو بھی عورتیں اس کبھی عادت میں، اس بری عادت میں مبتلا ہو چکی ہیں، جو انگشت دنی یا بہت زیادہ سیکسول ڈیزائر ہونے کی وجہ سے زنا پر مجبور، ادھر ادھر منہ مارنے والی، یا بہت بے باک ہو کر گناہ پر اترانے والی، ان سب کی ہومیوپیتھی میں بڑی اچھی ادویات ہیں۔ پہلے ہم وہ ادویات ادھر تھوڑی سی ایکسپلین کرتے ہیں، پھر ان کے کچھ علامات کے مطابق بتاؤں گا کہ شاید نوع انسانی میرے اس ویلاگ سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ ہومیوپیتھی میں جو بہت زیادہ کام کرنے والی اس میں ادویات ہیں، اچھا پہلے میں آپ کو باقی طریقہ علاج کے بارے میں بتا دوں کہ ایسے لوگوں کی کونسلنگ کرنی ضروری ہوتی ہے، یعنی سائیکو تھراپی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سائیکو تھراپی کریں ایسے لوگوں کی کونسلنگ کریں، آپ کسی سائیکالوجسٹ سے ملیں، کیونکہ اس کو بیماری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ بیماری ہے ہائپر سیکسول ڈس آرڈر، بہت بڑی بیماری ہے جس سے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ پہلا قابیل نے جو قتل کیا، اس میں بھی شاید یہ ہائپر سیکسول ڈس آرڈر ہی تھا کہ وہ اس کو لے کر بھاگ گیا۔ حابیل اور قابیل کا آپ نے قصہ سنا ہوگا۔ تو دنیا کے بہت سارے قتل اور خودکشیاں ہائپر سیکسول ڈس آرڈر کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہیں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کی ادویات کی۔ ہومیوپیتھی میں اس پر بہت ساری ادویات ہیں، جس میں سے میں چند کے نام لیتا ہوں اور پھر ان کے کچھ تھوڑی سی تفصیلات بھی بتاؤں گا۔ امبرا ہے، بڑی اچھی دوائی ہے۔ ایسٹرس روبنس ہے، یہ بڑی اچھی دوائی ہے۔ بریٹا میور ہے، کلکیریا فاس ہے، کینتھرس ہے، فلورک ایسڈ ہے، گریشولا ہے، ہائیوسیمس ہے، للیم ٹیگ ہے، میرکیورس ہے، اوریگینم ہے، فاسفورس ہے، پلاٹینم ہے، روبینیا ہے، سلیکس نیگرا ہے، ٹیرنٹولا ہے، وریٹرم البم ہے۔ یہ میں نے فرسٹ گریڈ کی تقریباً دوائیاں ادھر بتائی ہیں، اور بھی بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں۔ اب میں ان میں سے کچھ کی ایک دو علامات کے ساتھ تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ دبلی پتلی کمزور جھگڑالو عورتیں ہوں، دبلی پتلی ہوں، کمزور ہوں، جھگڑالو ہوں، وجینل خارش بھی شدید ہوتی ہو، اور جس سے سیکسول ڈس آرڈر آتا ہو، اور ان میں خاص ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ ان میں نیلے رنگ کا لیکوریا ہوتا ہے، تو یہ امبرا سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتی ہیں۔ دوسری دوائی میں نے بتائی ہے جیسے کہ ایسٹرس روبنس، اس میں سب سے بڑی اس کی بات یہ ہے کہ برسٹوں میں پین ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جن کے برسٹ پستانوں میں درد ہو، اور خاص طور پر بائیں پستان میں رسولی بھی ہو یا گلٹی ہو، اور انتہائی سیکسول ڈیزائر بڑی ہوئی ہو، سست قسم کی یہ خواتین ہوتی ہیں، تو ان کی دوائی ہوتی ہے ایسٹرس روبنس۔ یہ بڑی اچھی دوائی ہے، رسولیوں پہ بھی کام کرتی ہے۔ جنسی خواہش کے ساتھ پاگل پنی ہو جائے، بریٹا میور بڑی اچھی دوائی ہے۔ پاگل پن کے ساتھ جنسی خواہش عروج پر ہو تو بریٹا میور بڑی اچھی دوائی ہے۔ کلکیریا فاس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہائپر سیکسول ڈس آرڈر کی علامات کیا کیا ہوں گی۔ اس میں رحم میں درد ہوگا، یعنی یوٹرس کا درد ہوگا۔ عام طور پر یہ ایسی عورتوں میں
نیپومینیا یا ہیپر ڈسآرڈر سیکسول ڈسآرڈر ہوتا ہے جو بچے کو فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں. خاص طور پہ جب بچے کو فیڈ کروا رہی ہوں تو یہ اپنے آپ سے باہر ہی ہو جاتی ہیں. ان میں ساتھ گاڑھا لکوریا بھی ہوتا ہے. یہ کلکیریا فاس سے اپنا اس مرض پر قابو ڈال سکتی ہیں. آگے ہے کینتھرس. یہ یو ٹی آئی کے ساتھ جنون شہوت اس میں ہوتی ہے، یعنی پیشاب کی علامات، پیشاب میں جلن، درد بار بار تھوڑا تھوڑا آئے گا تو ادھر یہ بہت اچھا کام کرتی ہے کینتھرس. ساتھ اس میں ویجینل خارش بھی ہوتی ہے. اگلی دوائی ہم بتا رہے ہیں آپ کو فلورک ایسڈ یا ایسڈ فلور. اس میں حیض کس کثرت سے آتا ہے، ماہواری بہت زیادہ آتی ہے اور خراش دار لکوریا ہوتا ہے. ساتھ رحم میں زخم بھی ہو جاتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اندرونی زخم بھی محسوس ہوتے ہیں. یعنی حیض کثیر مقدار میں آئے، خراش دار لکوریا ہو، ساتھ رحم میں زخم ہو اور انتہائی بڑی ہوئی سیکسول ڈیزائر ہو تو ایسڈ فلور اس کی مدد کرے گی. اگلی دوائی ہے گریشولا. متکبر قسم کی عورتیں جو بدہضمی کا شکار ہوں، یعنی بدہضمی جن میں ڈکاریں آتی رہتی ہیں، کھٹی کھٹی جلندار ڈکاریں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، متکبر ہوتی ہیں، اکڑا کے چلتی ہیں، کسی کی بات سننا نہیں جاتی، اس میں بھی حیض زیادہ آتا ہے. یہ گریشولا کے امراض ہیں، گریشولا کی علامات ہیں. ساتھ آپ اس میں ڈالیں کہ ہائپر سیکسول ڈس آرڈر. اگلی دوائی ہے ہائیوسیمس. یہ ہسٹریائی جوش کے ساتھ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ یہ ایسی عورت ہوتی ہے جو جھٹ سے نیوڈ ہونا چاہتی ہے، کپڑے اتار پھینکتی ہے. یہ عام طور پر گھر میں بھی ہو تو اس کو یعنی یہ اس کو بے حیائی سمجھتی ہی نہیں کہ اس کی یعنی سائڈ سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی بار نہیں ہوتا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے برسٹ آدھے آدھے نظر آ رہے ہیں تو یہ بلکہ دکھانا چاہتی ہے. یہ کپڑے پہننا ہی نہیں چاہتی، اصولی طور پر بہت مجبوری سے کپڑے پہنتی ہے. آپ یہ اپنے گھر میں کسی بھی ایسی عورت کو دیں گے جو کپڑوں کے بارے میں زیادہ احتیاط نہیں کرتی، کہ اس کی پنڈلی دکھ رہی ہے، اس کے تھائی دکھ رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے برسٹ نظر آ رہے ہیں ہلکے پھلکے یا زیادہ، گھر میں وہ یعنی بہن بھائیوں میں بھی اس کو یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو نارمل سمجھتی ہے، یعنی کپڑے وہ پہننا ہی نہیں چاہتی. تو ایسی ہائپر ڈس آرڈر، ہائپر سیکسول ڈس آرڈر کے لیے ہائیوسیمس بڑی اچھی دوائی ہے. جمے ہوئے بدبودار لوتھڑوں کے اخراج والا حیض، شدید جنون شہوت بھی ساتھ ہو تو لیلیم ٹیگ ہماری بہت اچھی دوائی ہے. یعنی باہر کو نیچے کو جیسے سیپیا میں ہوتا ہے، سیپیا میں بالکل خواہش نہیں ہوتی، یہاں ہم بتا رہے ہیں کہ جن میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، نیچے کی باہر کی جانب دباؤ کے ساتھ جمے ہوئے بدبودار لوتھڑوں کے اخراج کے ساتھ. بلکہ یوٹرس بھی اس میں کہا جاتا ہے. یہ بلکہ یوٹرس، ٹیڑھا ہوا یوٹرس، اس کے لیے بھی یہ بڑی اچھی دوائی ہے. اور ساتھ جنون شہوت ہو، اعضاء کو ہلکا سا اگر ٹچ ہو جائے، وجینل یا برسٹ کے حوالے سے کہہ لیں، یا عورت کو ہلکا سا ٹچ کر دیا جائے تو اس کی شہوانی خواہش بہت شدید ہو جاتی ہے. جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ ڈس آرڈر ہے تو ایسی فیمیل میورکس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں کر سکتی ہے. انتہائی بڑی ہوئی سیکسول ڈیزائر، خاص طور پر ایسی بچیاں، ایسی عورتیں جو گھر میں رہ کر انگشت زنی کرنے پر مجبور ہوں یا وائبریٹر استعمال کرتی ہوں. دوسرا، ان میں ورزش کی بڑی خواہش ہوتی ہے. یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وائبریٹر انگلی
کے استعمال کے ساتھ ساتھ یہ چاہتی ہیں کہ کلب یعنی جو ورزش وغیرہ ہوتا ہے، ورزش جہاں کرائی جاتی ہے، جم وغیرہ جوائن کرنے والی ہوتی ہیں، یہ اووری گینم ہماری ایک دوائی ہے، یہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلی دوائی ہے فاسفورس۔ فاسفورس متواتر اخراج خون ہوتا ہے ان میں۔ یہ خوبصورت پتلی خوبصورت جن کا سینہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ لمبے قد کی عورتیں ہوتی ہیں عام طور پر، اور یہ سیکس کے ہاتھوں بہت مجبور ہوتی ہیں۔ یہ اتنی پاگل ہوتی ہیں کہ بیٹھی بیٹھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے آواز دی ہے، اور یہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں، ہوتا کوئی نہیں ہے، یہ آوازیں سنتی ہیں۔ اس لیے یہ ہسٹریا پر بھی کام کرنے والی دوائی ہے، اور ان کو ایک یہ وہم ہوتا ہے کہ مجھے نظر بہت زیادہ لگ جاتی ہے، تو یہ فاسفورس کی بڑی اچھی علامات ہیں، اور ساتھ ہیپر سیکسول ڈس آرڈر پر بہت اعلیٰ کام کرتی ہے۔ اگلی دوائی ہے پلاٹینم پر رہتی ہے۔ ڈکار اس کو کافی آتے ہیں، گیس کے ساتھ بہت الفیل محسوس کرتی ہے، عذاب بہت زیادہ ذکر الحس ہوتے ہیں، اس کے سیکسول عذاب بہت زیادہ ذکر الحس ہوتے ہیں، اندرونی بیرونی گدگداہٹ رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انگشت زنی یا سیکس کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس کو چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں، یہ بہت بڑا ہائی کوالٹی شخص کو بھی یہ اپنی طرف سے چھوٹا ہی سمجھے گی، کتنا بھی بڑا عہدے پر ہو، یہ کہے گی تو میرے پاؤں کی جوتی کے برابر ہے۔ یہ اتنی متکبرانہ ذہنیت کی ہوتی ہے، لیکن سیکس کے لیے ہر وقت بےتاب ہوتی ہے۔ ایک اور دوائی ہے آگے ہمارے پاس، روبینیا۔ روبینیا وجینل داد خارش، ادھر کوئی دھبا بڑھ جائے جیسے رنگ ورم وغیرہ ہوتا ہے، داد بن جائے اور اس کو کھجانے سے، یا ویسے ہی سیکس کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہو رہی ہو، تو روبینیا یہ عام طور پر کیو میں استعمال کی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا سمٹم ہے کہ یہ معدے کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے، معدے میں یعنی گیس ہونا، ڈکاریں آنا اور مختلف معدے کی امراض میں یہ بہت اعلیٰ کام کرتی ہے۔ کہ یوٹرس میں رسولی ہو، حیض درد کے ساتھ آئے، ساتھ سوزش ہو، تو سلیکس نیگرا سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے سیکسول ڈس آرڈر میں۔ چونٹیاں رینگنے کے احساس کے ساتھ شدید خواہش، وجینا خشک اور وجینا کی شدید خارش ٹیرنٹولا ہوتی ہے۔ شروع ہونے سے پہلے شدید خواہش، شدید ہائپر سیکسول ڈس آرڈر حیض شروع ہونے سے اگر پہلے ہو تو وریٹرم البم ہماری بہترین دوائی ہے۔ دوستو، میں تھا ڈاکٹر مطلوب احمد، جو آج ہائپر سیکسول ڈس آرڈر پر بات کر رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند ہے تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو بر وقت ملے، اور کوئی کمنٹ وغیرہ بھی ضرور کریں تاکہ اندازہ ہو کہ آپ کو یہ ہمارا ویلاگ کیسا لگا ہے، اور اس کو شیئر بھی کریں۔ والسلام۔